وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق بخشی کہ آج ہم قبلہ استاد مکرم حافظ محمد منور قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہلے سالانہ عرش پاک کی تقریب کے موقع پر اللہ رب العزت کے حضور ان کی روح کے اشارے ثواب کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، اس محفل کے اندر شرکت کرنا اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی ذات ساری کی ساری خدائی کا مرکز و محور ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات بستی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی چاہت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اور اسی کو راضی کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے، اور بالخصوص جن کو اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ان کی دن و رات کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ساری کی ساری خدائی کا مرکز و محور اللہ رب العزت کی ذات ہے، مگر اس خدا کی جو مرکز و محور وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ یہ پوری جو کائنات تخلیق کی گئی، جتنا انبیاء کا سلسلہ شروع کیا گیا، یہ صحائف، یہ تعلیمات اور یہ سارے کا سارا سلسلہ انہی دو جملوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جو کچھ تخلیق فرمایا ہے، چاہے اس تخلیق کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سمندر ہے، بحر و بر ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس سارے کا سارا تعلق اور یہ ساری کی ساری جو دنیا اللہ رب العزت نے، چاہے یہ جہان ہے چاہے وہ جہان ہے، یہ ساری کی ساری جو گیم ہے انہی دو جملوں کے اندر پوشیدہ ہے کہ ساری کائنات اور ساری مخلوق اس کی رضا چاہتی ہے، لیکن وہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اور جس نے مصطفیٰ کی رضا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے جس کی محبت میں آ کے سب کچھ پیدا فرمایا، وہ اکیلا تھا، اسے شوق ہوا، لگن ہوئی کہ کوئی مجھے بھی تو چاہنے والا ہو، کوئی مجھے بھی یاد کرنے والا ہو، کوئی میرا بھی نام لیوا ہو۔ اس نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب کی محبت میں یہ سب کچھ تخلیق کر ڈالا، کچھ کو کل کہہ کے پیدا فرمایا اور کسی کو اپنے دستے اقدس سے پیدا فرمایا۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے، اسی طرح اللہ نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو انسانی جسم کا مرکز و محور اس دل کو رکھا، اور یہ دل کس لیے تخلیق فرمایا کہ یہ جو انسانیت ہے، یہ جو انسان ہے، اس دل کو میرے مصطفیٰ کی محبت سے لبریز رکھے، اس کو اس سے معمور رکھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب کو اس قدر اعلیٰ و عرفہ پیدا کیا کہ جتنے انبیاء کو اس نے معجزے اور صفات عطا فرمائی، کسی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2 معجزے عطا فرمائے، اور کسی کو ایک کتاب عطا فرمائی، اور کسی کو ایک علم کا ماہر بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حسن آواز دے کے بھیجا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، لیکن مصطفیٰ کے اندر وہ ساری کی ساری صفات رکھ دی، اور وہ سارے معجزے مصطفیٰ کی ذات کے اندر سراپا معجزہ بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور پھر وہ ساری کی ساری جو کتابیں عطا فرمائی تھی، ان سارے علوم کو جمع فرما کے قرآن کے اندر، قرآن کو منبع علوم بنا کر مصطفیٰ کے سینہ کے اندر نازل فرمایا۔ اور پھر سارے کے سارے انبیاء صحیفوں کے طالب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام صحیفے کے طالب تھے، حضرت موسیٰ کتاب کے طالب تھے، عیسیٰ کتاب کے طالب تھے، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی کتاب کے طالب تھے۔ لیکن قرآن کا مطلوب مصطفیٰ کی ذات تھی کہ جہاں جہاں مدنی جاتا تھا وہاں وہاں قرآن اترتا تھا۔ اگر محبوب مکے میں ہے تو قرآن مکی ہو گیا، اگر محبوب مدینے میں ہے تو قرآن مدنی ہو گیا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اتنا مضبوط بنا کے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چاہے تو کوئی 300 سال روتا رہے، عرض کرتا رہے مولا معاف کر دے۔ ہمارے باپ 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے کہ مولا معاف کر دے، وہ بے نیاز ہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، نہیں سنا۔ لیکن جب محمد کا نام کیا تو اللہ نے فوراً دعا کو قبول فرمایا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو ہر لحاظ سے اکمل و اعلیٰ و عرفہ بنا کے بھیجا، نام بھی مضبوط، کمالات بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ، کتاب بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے ہونے کا اعلان بھی اپنے محبوب کی زبان سے فرمایا، حضور کو کامل بنا کر اعلیٰ و عرفہ بنا کر فرمایا، محبوب کہہ دے قل هو اللہ احد، میری توحید کا اعلان کر دے۔ اور اس کے ذریعے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں میں خود خدا اپنی توحید کا اعلان اپنے مصطفیٰ کی زبان سے کر رہا ہوں، تو تمہاری کس طرح جرأت ہو سکتی ہے کہ میرے محبوب کی گلی سے ہوئے بغیر میری بارگاہ میں آ جاؤ؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب فرما دے قل هو اللہ احد، اور پھر فرمایا فلا وربک، مجھے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حسن دیا تو بے تحاشا اور بے انتہا دیا، باقی ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے حسن بخشا، لیکن مصطفیٰ کو پوری کی پوری حسن کی کائنات بخشی۔ اور اگر علم دیا تو اللہ نے سارے علوموں کا منبع مصطفیٰ کی ذات کے اندر قرآن کی صورت میں دیا۔ اور پھر یہی بات ختم نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب سارے خزانوں کا مالک تو ہے، جدھر جا جس کو جتنا مرضی دے عطا کرتا جا، میں نے ساری کنجیاں تجھے دے دی، تیرے حوالے کر دی۔ اللہ رب العزت نے انہیں علم دیا تو بے مثال اور لازوال دیا، اور اگر حسن دیا کہ اللہ رب العزت نے محبوب کے چہرے پہ 70,000 نوری حجابات ڈال رکھے ہیں، اگر ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو اس کائنات کے اندر لاکھوں طور بن جائے۔ اللہ رب العزت نے حسن بھی دیا، علم بھی دیا، نام بھی مضبوط دیا، اور اپنی توحید کا اعلان بھی محبوب کی زبان سے کروایا۔ پھر نماز پڑھ رہے ہیں آقا، اور چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تیرا چہرہ محبوب اوپر نیچے ہوتا دیکھ رہے ہیں، جدھر چاہو رخ پھیر لو ادھر کعبہ بن جائے۔ توحید کا اعلان اپنے محبوب کی زبان سے کروایا۔ یہ سارا اظہار ہے کہ میں نے سب کچھ اپنے محبوب کے لیے کیا، اس کی محبت میں آ کے اللہ رب العزت نے سب کچھ کیا۔ اور پھر اگر کوئی نمازی ہے تو وہ نماز ادا کرنے کے لیے منہ قبلہ کی طرف کرنے کا محتاج ہے، اگر کوئی حافظ ہے